السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله عز وجل في موضع آخر فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. عن عبد الله بن
يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. اس کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی، حمد و ثنا وحدہ لا شریک لہ وہ زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور جس کے ہم سب ہر پل ہر لمحے محتاج ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان پیارے نبی کی رحمت رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ یہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود کا بہت بڑا مقام ہے اور صحابہ کرام کے جو صفحے اول کے لوگ سمجھے جاتے تھے ان میں سے ایک ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کا علم دیا تھا، بڑے اچھے قاری بھی تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پیارے نبی سے ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ اللہ کو ہم بندے جو نیکیاں کرتے ہیں، جو اعمال انجام دیتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو ان میں کون سا عمل وہ ہے جسے اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ ای العمل یا ای الاعمال احب الی اللہ، مجھے وہ عمل بتائیے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ اس کا بھی انتظام کرتے تھے، اس کی بھی انہیں فکر رہتی تھی کہ میں جو بھی عمل کروں گا 24 گھنٹے میں تو زیادہ سے زیادہ وہ عمل انجام کروں جو اللہ کو زیادہ محبوب ہو، یا وہ عمل مجھ سے نہ چھوٹنے پائے جسے اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ پروفٹ ہو، کہیں اس میں نہ کوتاہی ہو جائے۔ انہوں نے کیا پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ میری بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها۔ اللہ کو اس سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ بندہ وقت پر نماز ادا کرے۔ دوسرا رکن ہے، دوسرا پلر ہے نماز۔ آپ کوئی عمارت میں گھر لے جائیں کسی بلڈنگ میں، اور بلڈر کہاں آپ سے چاہے جتنے وعدے کرے اور اس کے کمزور پلر آپ دیکھیں بالکل 2-4 سریے لگا کر بلڈنگ کھڑی کرنے جا رہا، آپ کا یہ بلڈنگ کب گر جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ تو اسلام ایک عمارت ہے، اس کی 5 بنیادیں ہیں، اس میں دوسرا سب سے اہم رکن کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز سب سے اہم رکن ہے۔ توحید کے بعد سب سے اہم رکن کیا کون سا ہے؟ نماز ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے زمانے میں تو اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بے نمازی کوئی نہیں پیدا تھا۔ ایک نام بھی ملتا تھا جس کو لوگ کہہ سکے کہ یہ بے نمازی، ایک آدمی نہیں ملتا تھا۔ اور مسلمانوں مومنوں میں تو چھوڑو، منافقوں میں بھی نہیں ملتا، منافقوں میں وہ سمجھتے تھے کہ اگر نماز کے لیے جاؤں تو پکڑ کر آئے گا، سمجھ جائے گے صحابہ کرام کہ یہ آدمی ایمان والا نہیں، مسلمان ہے ہی نہیں، صرف ڈھونگ کر رہا ہے، صرف ڈھونگ کر رہا ہے، اپنے زبان سے صرف کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، لیکن حقیقت میں نہیں ہے، اب پکڑ کر آئے گا۔ اسی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب کے بیٹے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں سیرت نگار نے لکھا کہ کتنا بڑا رتبہ، کتنا بڑا مرتبہ اور کتنی اللہ تعالیٰ نے حکمت، دانائی، علم، تفقہ ساری چیزوں سے نوازا تھا کہ ان کے خلیفہ بننے کے بعد ایک بہت بڑے خطے کے مسلمان حکمراں بن گئے۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، یہ کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز میں جس شخص کو نہیں پاتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ بات منافق ہے۔ کبھی کبھار کی بات نہیں ہے، کبھی بات ہو سکتا ہے کسی وجہ سے آگے نہ پہنچ پائے، لیکن وہ اتنا ضرور سمجھتے تھے کہ جو فجر میں نہیں پہنچا اور فجر میں نہیں آتا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ آدمی ہو سکتا زبان سے کہتا ہو کہ مسلمان میں نیت میں نہ ہو، نیت میں نہ ہو، ہوتا ہے ایسا۔ تو ضروری نہیں کہ اس مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں، کسی بھی علاقے میں جتنے لوگ رہتے ہو، جو دعوے کرتے ہو، جس کام میں بھی اس میں بالکل مخلص ہو، سچے ہو، اس میں ڈھونگ کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں پہ ڈھونگ کیا جاتا ہے۔ تو سمجھتے تھے صحابہ کیوں سمجھتے تھے؟ کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں بتایا تھا، صاف لفظوں میں بتایا کہ منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے، عشاء اور فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے۔ مومن تو آ جاتے ہیں، مسلمان جو ہے حقیقت مسلمان ہے وہ آ جائیں گے، وہ پہنچ جائیں گے، لیکن جو منافق بڑی بھاری پڑتی ہے۔ ایک تو دل میں اندر کفر ہے، جو شرک چھپا ہوا ہے، اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ آپ مسلمان ہو، تو پہنچنا پڑتا ہے دین چھوڑ کر کے، پہنچنا پڑتا ہے۔ اس وقت ماحول الگ تھا، جلدی کھاتے تھے، جلدی سوتے تھے، پیسہ بھی گرام سکتے تھے، پیسہ بھی بھاری نہیں بھائی۔ یہ عالم تھا یار نبی کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں نماز کے انتظام کا، نماز کے اہتمام کا، اور لوگوں کی فکر، لوگوں کی سوچ اتنی اسٹرانگ تھی کہ بے نمازی اس کا ایمان والوں مسلمانوں میں نام تک نہیں گیا، نام تک نہیں گیا۔ آج کس دھوکے میں جی رہے، کس دھوکے میں جی رہے، کس کمرے میں جی رہے، نہ جانے کیسی زندگی گزار، کیسی جانوروں جیسی، جیسے جانور صبح اٹھتا ہے، جاتا ہے کسی ہریالی میں چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یعنی اس کا ہاضمہ نکلتا ہے، ساری چیزیں ایسی بھی صبح اٹھے، اس کے بعد اٹھے گئے پہلے گھومے یا کچھ کام کرتا ہے، کام کرنے میں لگے، پھر کھائے پیے، پھر واپس سو گئے، پھر اٹھے گئے۔ یہ اگر اسے آپ زندگی کہتے ہیں تو جانوروں جیسے ہیں، جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں آپ، گزارے۔ اور کچھ لوگ اتنے بے حس ہو چکے کہ اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جانور بنا رہے ہیں، جانوروں جیسا ان کو بھی بنا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اسی صحبت میں رکھ کہا جائے گا۔ اس لیے تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم والوں کے لیے بد دعا کی تو انہوں نے کہا اللہ اس قوم کا ہلاک کر دے، پوری قوم کو برباد کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں یہ بھی کافر پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی کافر کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کافر بچہ تو معصوم ہوتا ہے، وہ کیوں کافر پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہا انہوں نے کہ جو ماحول بنا رکھا ہے گھر کا، محلے کا، علاقے کا، اس میں کوئی نیک آدمی کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ صحبت میں صرف دوست یا فرینڈ سرکل کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، سب سے بڑی صحبت تو ماں باپ کی، جس کے ساتھ بچہ رہتا ہے، میاں بیوی کی صحبت، آپس میں گھریلو، آپس میں جو رشتے داریاں ان کی صحبت، اس کا تو اثر پڑے گا، چاہے نہ چاہے اس کا اثر پڑے گا ہی پڑے گا۔ اس لیے میری بھائیوں یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم کیا زندگی گزاریں، کس طرح کی زندگی گزاریں، کیوں نہیں سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ملے گا آخر میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکلنے والی پوری مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی، بہت ساری دشواریاں، پریشانیاں، کٹھنائیاں اللہ کے نبی نے برداشت کی، بہت ساری قربانیاں دی، اور امت کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے انتھک محنت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قدر بیمار ہو گئے، اس قدر بیمار ہو گئے کہ طاقت نہیں رہی جسم میں، اٹھ کر مسجد میں آئے تو ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو رونے لگی پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس اللہ کے شکر میں رونے لگے کہ اللہ میرے بعد کی امت ایسی ہے جو نماز پڑھے، تیری عبادت کرے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ رزلٹ تھا اللہ کے نبی کے سامنے، لیکن اس کے باوجود بھی مرنے سے پہلے جب سانس اکھڑنے کی کیفیت تھی، یعنی جیسے آدمی کی سانس اکھڑ جائے تو اس کے الفاظ کہتے کرتے ہیں تو
پڑھنے والا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں الصلاۃ اس طرح کی کیفیت تھی عمر ملک ایمان کہ نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا. ایک آدمی جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اپنے امتیوں سے یہی کہہ کر بڑھ رہا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنا. سمجھتے ہیں، جانتے ہیں یہ قائم ہے، یہ قائم ہے تو میری امت مضبوط ہے. اور میں یہی فرق تو سب فرق ہے. آپ ذرا ایسے ہی سمجھو، ایسے ہی نارمل مثال سے سمجھو. فجر میں آئے تھے، اللہ سے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ مطلب پورے اسلام پر قائم رکھ، پورے اسلام پر قائم رکھ. ابھی 4-5 گھنٹہ گزرے پھر پہنچ گئے. اے اللہ مجھے پورے اسلام پر قائم رکھ. ابھی جمعہ پڑھو گے 4 منٹ پھر پہنچو گے. اے اللہ مجھے پورے اسلام پر قائم رکھ. پھر 2 گھنٹہ گزرے گا پھر پہنچو گے. اے اللہ مجھے پورے اسلام پر قائم رکھ. پھر 2 گھنٹہ گزرے گا عشاء میں پہنچو گے. اے اللہ مجھے پورے اسلام پر قائم رکھ. پھر میں 5 مرتبہ رب سے، رحیم سے، رحمان سے کہتا ہوں اے اللہ مجھے اسلام پر قائم رکھ. کیوں نہیں قائم رکھے؟ کیوں نہیں قائم رکھے؟ جو پکارتا ہے تمہیں کہ آؤ میں تمہیں ہدایت دوں، بیمار ہو تو شفا دو، گنہگار ہو تو معاف کرو. اس سے دن میں 5 مرتبہ آ کر کہو گے وہ تمہاری بات نہیں مانے، تمہارے برائے نہیں قبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے. اور جو دل سے مانتے ہیں نیتوں میں پختگی ہوتی ہے. اللہ انہیں نماز کا بھی، جو نمازی ہے کئی سالوں سے نمازی، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک گزر گئے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، انہیں نمازوں میں کوئی دقت نہیں. لیکن جن کی نیتوں میں کھوٹ، جو سمجھتے ہی نہیں اس دنیا میں آنے کا مقصد، ان پر گراں ہے، ان پہ بھاری ہے. انہیں نماز پڑھنا، نماز کی باتیں کرنا، نماز کے بارے میں سننا ان کو برا لگتا ہے. کوئی ٹوک دے، کوئی روک دے تو دل بھائی شیطان نے تو ایسے باندھ رکھا ہے اللہ اکبر، ایسے امیج، ایسی عزت دے رکھی الگ الگ چیزوں کے نام پر کہ آدمی ایک دم بٹا ہوا ہے. اب کسی سے بھی پیس ہو جاتے ہیں، کسی سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہماری فکری کمزوری کی دلیل. سوائے دیندار کے، سوائے اسلام پر رہنے والے آدمی کے کسی اور سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو اپنے نظروں میں باعزت سمجھنے کی ضرورت نہیں. عزت دینا الگ بات ہے، کسی کو ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے، کسی کو رسوا کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن اسے اپنی نظروں میں بہت بڑا سمجھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ورنہ ہوگا کیا؟ آپ کسی کی تعظیم کریں گے، آپ کا بچہ سمجھے گا کہ آپ کی معزز سے تمیز کی تعظیم کی جائے. آپ دولت مندوں کو اپنے سماج میں بڑا مقام، بڑا رتبہ دیں گے صرف ان کی دولت کی وجہ سے، تو سماج بھاگے گا دولت تمہارے کے پیچھے. یہ رہے گا تو عزت ملے گی. آپ کسی کی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پورا ادب و احترام سمان دیتے ہیں تو سماج بھاگے گا اس طرف. اس کی وجہ سے عزت ملتی، اس کی وجہ سے بہترین زندگی. ہاں ان کے ہاں تقویٰ، ان کے اندر اخلاص، ان کے اندر اگر دین پر رہنے کا جذبہ ہے تو الحمدللہ اللہ نے کئی چیزوں سے نوازا. دین سے بھی نوازا ہے، دین سے بھی نوازا ہے، دولت سے بھی نوازا ہے، دین سے بھی نوازا ہے، سماجی طاقت و قوت سے بھی نوازا ہے. لیکن دین اگر نہیں ہے، دینداری اگر نہیں ہے، اسلام پر رہنے کا جذبہ اگر نہیں ہے، اسلام کی نمائندگی نہیں کر پاتے. مسلمان ہونے پر انہیں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرنے آتا، اپنے اسلام پر قائم رہ کر کے کہیں اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان دکھانا نہیں آتا. تو دین بھائی کسی کو سچ چڑھانے کی ضرورت نہیں، سچ چڑھانے کی ضرورت نہیں. بہت سارا دور گزرا جہاں مسلمان بڑے سے بڑے اور ظالم سے ظالم حکمراں کے سامنے اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان ہونے کا ثابت کیا. سید سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ ایک بار کسی میٹنگ میں اور بہت اہم میٹنگ تھی، ٹال نہیں سکتے تھے. انگریزوں کا زمانہ تھا، جگہ جگہ پہ ظلم، جبر اور الگ الگ طرح کی اذیتیں، تکلیفیں وہ دیا کرتے تھے. لیکن سید سلیمان منصور پوری کی بڑی قدر کرتے تھے. اسے خاص پٹیالہ کے علاقہ تھا، وہاں پر جو بھی اس وقت وہاں حاکم اور ذمہ دار ہوا انگریزوں کا بڑی عزت کرتا تھا سید سلیمان منصور پوری. تو ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے اور وہ اپنے جاہو جلال، اپنی شان و شوکت میں اس نے سب کو بلایا تھا، طلب کیا تھا. سید سلیمان منصور پوری بھی بہت حکمتوں اور بہت دانائیوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا. سیرت کی مشہور کتاب انہوں نے لکھی رحمۃ اللہ علیہ. تو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے. نماز کا وقت ہو گیا تو کسی کے یہ ذہن میں نہیں تھا
کہا کہ یہاں تو کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انگریزوں کا دربار ہے اور وہابیوں کو وہ ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ ایسے ہی وہ سمجھتے تھے کہ لوگ کون ہیں، لیکن اس علاقے میں جہاں وہ تھے وہاں ایسا کچھ نہیں تھا، جتنا انہوں نے اچھے سے اپنے آپ کو مینج کر کے رکھا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ نماز ابھی تھوڑی دیر میں پڑھیں، کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے؟ نماز کا وقت نماز پڑھیں گے، نماز کا وقت میں نماز پڑھیں گے۔ انگریزوں کو کوئی کرکٹ میچ چل رہا تھا، میدان کبھی تھا، وہ ایک میدان تھا جہاں نماز پڑھی جا سکتی تھی۔ کہا کہ ہماری نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنا ہے، وہاں جا نہیں سکتے جہاں جا کر کے ہم پڑھیں، ہمیں یہی نماز پڑھنا ہے۔ میچ رکوایا، انگریز نے رکوایا، اور اس کے بعد وہی سید سلیمان منصور پوری اور آپ کے سارے ساتھیوں نے نماز پڑھی، اذان ہوئی، نماز پڑھی۔ تو دینی بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا پاورفل بنو کہ اپنے دین، اپنے اسلام کی نمائندگی کہیں بھی کر سکو، جو کرتے ہو ان کو اپنا آئیڈیا سمجھو، ان کو اپنا اس کو نمونہ سمجھو۔ جو بات میں چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے بھڑک جاتے ہو، کسی بھی ناجائز اور حرام محفل میں شریک ہو جاتے ہو، ان کو اپنا آئیڈیا نمائندہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کہا الصلاۃ الصلاۃ، اور تمام صحابہ کرام نے، تابعین نے سب نے اس کا انتظام کیا، پھر آج کیا بچا ہے کہ ہمارے سماج میں نماز کی کئی اتنی غفلت کہ ایک آدمی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی سال سے بے نماز، ایک مرتبہ جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، یا کبھی کبھار میں 2 رکعت پڑھا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں فرمایا کہ آدمی اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، تو قدم قدم پر اسے ثواب ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، قدم قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ آدمی ایک نماز پڑھتا ہے، دوسرے نماز کے درمیان اس سے اگر کچھ لفظ کچھ خطا ہو تو وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے فوائد گناہوں سے صاف و پاک ہو کر اللہ کیا جاتا ہے، تب جنت کی نعمتیں ملے گی۔ یہ فکر ہونی چاہیے، ہر انسان کی یہ فکر ہونی چاہیے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کا فائدہ ہے کہ آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اس نماز کے ذریعے۔ دیکھیے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری مثال دی کہ ایک آدمی، اس کے گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی، اور اس نہر میں وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ دن میں نہاتا ہوں، یعنی 7 دن میں کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ 35 مرتبہ نہاتا ہوں۔ تو کیا اس کی باڈی پر، اس کے جسم پر کوئی گندگی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے نبی نے 5 مرتبہ دن میں نہاتا ہے تو کیا گندگی رہ جائے گی؟ کوئی گندگی نہیں رہ جائے گی، صاف ہو جائے گا۔ آپ ذرا سوچے کہ ہم ڈیلی نہانے کی عادت ہم نے ڈال رکھی ہے، یہ ہم دیکھیں کبھی 2 مرتبہ نہاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی آدمی ہماری مجلس میں اٹھتا بیٹھتا ہو اور مہینے میں 1 مرتبہ نہاتا ہو، کتنا مریض ہو؟ 35 مرتبہ کی جگہ پر 1 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، 1 مرتبہ۔ اگر کوئی آدمی 35 دنوں میں 1 مرتبہ نہاتا ہو، کتنی گندگی اس کے جسم میں جمع ہے؟ یہ حالت ہے نماز کی، یہ حالت ہے میرے نمازیوں کی پیارے نبی کی حدیث کی شرح میں۔ آپ دیکھیں کہ اگر اس کو آپ ملٹیپلائی کر اس کو جوڑے آپ تو 35 دن نہ نہا کر 36ویں دن آپ نہائے اور سمجھے آپ صاف ستھرے، کون قبول کرے گا کہ ہم صفائی ستھرائی والے ہیں؟ میری بھائی، ایسے ہی گناہ لذتا ہے ہمارے جسم جان پر۔ اگر ہم نہائیں گے نہیں، ہم صفائی نہیں کرتے، تو جیسے دنیا ہم سے گھن کھاتی ہے، ایسے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اس لائق بن جاتے ہیں کہ لوگ ہم سے گھن کھائیں، فرشتے ہم سے گھن کھائیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی ہے، ہمیں اپنانا چاہیے۔ اپنے آپ کو نمازی بنا لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بشرطے کی نیت صحیح ہو، سمجھتے ہو ذمہ داری، کوئی مشکل کام نہیں۔ بے نمازی ہونے کی میری بھائیوں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، نماز قربانی کرنا، لیکن نمازی کیسے بن سکتے ہیں اس کی چند ایک ترکیب بتاتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں
ہمیں یہ احساس زندہ کرے کہ ہم نمازی کیسے بنے، یہ احساس زندہ کرے، اپنے ماتحتوں کو نمازی کیسے بنائیں، یہ احساس زندہ کرے۔ میری بھائیوں، ایک نماز سے غفلت کی ایک وجہ ہے دنیا داری، بہت بڑی وجہ ہے دنیا داری۔ اللہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتے ہو، بہت بڑی غلط ہے۔ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہو، یہ بہت بڑی غلط ہے۔ اسی وجہ سے آخرت ہم سے چھوٹ رہی ہے، اسی وجہ سے نمازوں سے غفلت، اسی وجہ سے دین کے دوسرے امور سے غفلت، کیوں؟ دنیا کو ترجیح دے رہے۔ اللہ رب العالمین نے جانتے مرد کسے کہا؟ مرد، اصلی مرد کسے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال، اصلی مرد وہ ہے، تنوین یہ تعظیم کیا، رجال، حقیقت میں مرد وہ ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ چاہے تجارت کرے، بزنس کرے، کوئی ڈیل چل رہی ہو، انہیں یہ چیزیں بزنس اور تجارت، کاروبار، یہ انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ اور جو لوگ اپنے آپ میں اتنا کنٹرول رکھتے ہیں، اللہ نے کہا اصلی مرد وہ ہیں، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اور اللہ تو نماز سے وہ چیزیں انہیں غافل کرتی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ وہ نہ نماز سے غافل ہوتے ہیں، نہ زکات سے غافل ہوتے ہیں، اور ڈیل بھی کرتے، تجارت بھی کرتے، بزنس بھی کرتے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نماز ان سے نہیں چھوٹتی، کیوں؟ یخافون یوما، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی، نگاہیں الٹ پلٹ جائیں گی، دل الٹ پلٹ جائے گا، جو پڑھنے آتی ہے اور تباہی آئے گی اس دنیا کے اندر، اسے دیکھ کر اس کا وشواس ہے، اس کا اپنے یقین، اس لیے ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، کیوں نہ ڈرے، کیوں نہ ڈرے؟ اللہ نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاه، سب سے پہلی چیز جو بندے کے عمل میں سے پوچھی جائے گی قیامت کے دن، سوال شروع ہوگا، پہلی چیز نماز میں پابند تھے نہیں، ختم، جس کی نماز صحیح نکلی آگے کے عمل تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے ختم۔ جہنمیوں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ وہاں جہنم میں پہنچنے کا ایک ریزن کیا بتایا جائے گا؟ لم تقبل المصلی، ہم نماز، یہ بھائی افسوس کے بہت سارے پہلو ہیں، ایک بہت بڑا افسوس کا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم خود نمازی نہیں ہیں تو ہم اپنے اولاد کو کیسے نمازی کریں، ہم اپنے اولاد کو کیسے نمازی کریں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں، اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی والدہ سے نوازا تھا، ایسی ماں سے نوازا تھا، مائیں سنے تھی آج سے، کتنی بڑی ذمہ داری۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسی ماں عطا کی تھی جس ماں نے مجھے 10 سال میں حافظ قرآن پڑھایا تھا، 10 سال میں حافظ قرآن ہوئی تھی، اور بغداد کی سرد راتوں میں، ٹھنڈک کے موسم میں میری ماں مجھے فجر کی نماز سے پہلے اٹھاتی، 10 سال کا بچہ بتا رہا ہے، 10 سال کی عمر کی بات بتا رہا ہے کہ مجھے 10 سال کا تھا، میری ماں مجھے اٹھاتی، اپنا نقاب پہنتی، میرا ہاتھ پکڑتی اور لے چل کر کے مجھے مسجد تک پہنچاتی، میں نماز پڑھتا اور پھر میری ماں مجھے لے کر کے آتی، تب پیدا ہوئی ماں کا کتنے سال کی ہو؟ 10 سال کا بچہ، بتا رہا بات اپنی ماں کی تعلیم، آپ بھی ماں ہیں، کیا پرورش کریں، ماں ہے ماں، اور ماں اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ کی محبت کے اللہ تعالیٰ نے مثال دی، آپ کی رحمت کے اللہ تعالیٰ نے مثال دی، اپنی رحمت کے بیان میں اللہ نے آپ کا نام دیا کہ اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ مہربان، آپ کتنی مہربان ہیں اپنے بچوں، کتنی مہربان، آپ دنیا داری میں مہربانی کتنی ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں عورتیں نظر آتی ہیں اپنے بچوں کو لے جا کر اسکول بس تک پہنچانے کے لیے، اسکول کی بس تک پہنچانے کے لیے، اسکول چھوڑنے کے لیے، یا اسکول سے لاتے وقت مسجد تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے کسی ذمہ داری۔ میری بھائیوں، اگر واقعی ہمیں اپنے بچوں سے سچا پیار، حقیقی محبت، ان کے آخرت زمانے کی فکر کریں، دنیا تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا، اللہ نے لکھ دیا اس کے اتنا فکر مند کیوں ہے، یہ بھی باللہ ہے، اور آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں تاکہ آپ کی جان چھوٹے، آپ کی جان چھوٹے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو تو نماز کا حکم دو 7 سال کے ہو جائے، 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائے پھر بھی بات نہ مانے تو مارو، انہیں مارو، آپ دیکھو کیا ہے،
رحم سے بھرے ہوئے اللہ کے نبی جانوروں پر رحم کرتے، پیڑ پودوں پر رحم کرتے، پرندوں پر رحم کرتے، چونٹیوں پر رحم کرتے، لیکن نماز کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کے بچوں کو مارنا پڑے تو مارو. کیوں مارو؟ نماز نہیں کیا ہے؟ اگر اس کی زندگی میں نماز کا اہتمام نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں عورتیں بھی آتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے، اور آج بھی اگر کہیں پورا انتظام ہے تو آنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، آنا چاہیے انہیں. لیکن بھائیو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھاتے رہتا ہوں اور ارادہ ہوتا ہے کہ لمبی طرح کروں گا، لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی طرح چھوٹی کر لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا پیارے نبی نے کہ وہ عورت جس کے پاس بچہ ہو وہ گھر سے مسجد میں نہیں آئے گی، ڈسٹرب ہوتا ہے مجھے تیرے کرنے میں نماز پڑھائے نہیں. مقصد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سکھانا ہے. تھوڑا ڈسٹربنس کیا ہے تو اللہ کے نبی اسے برداشت کرنا نہ ثواب کم ہو رہا ہے، نہ نماز میں کوئی خلل ہو رہا ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، نیک مقصد کے ساتھ اس پر بھی ثواب ملے، اس پر بھی نیکی ملے گی، منع کر سکتے تھے اللہ کے. اور بتاؤ کیا عورت کی نماز گھر میں افضل ہے مسجد کے مقابلے. گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن تربیت کے ناحیے سے، دینی باتیں سیکھنے کے ناحیے سے اگر مسجد جانا چاہتی تو روکا نہیں جائے گا. ایک مفضول کام تھا، بچے لے کر کے آتی تھی مسجد میں، لیکن اللہ کے نبی ڈسٹرب ہونے کے باوجود بھی منع نہیں کرتے، آنے دیتے تھے. کیوں؟ اس میں تربیت ہوتی ہے. یہی کسی نے لکھا ہے کہ جن مسجدوں میں بچے نہ پائے جاتے ہو، بچے نہ ملتے ہو، تو سمجھ جاؤ اگلی نسل پوری بے نماز ہو جائے، پوری نسل. اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا احسان مانے کہ ہمارے بچے مسجدوں میں آتے ہیں، ان کا استقبال کریں، انہیں پیار سے، محبت سے، شفقت سے، رحمت سے انہیں ادب سکھائیں. جیسے اپنے گھروں میں ادب سکھاتے ہیں، دوسری چیزوں میں مسجد کے لیے آداب سکھائیں. آہستہ آہستہ وہی سیکھیں گے، وہ سیکھیں گے. ہم بھی کبھی بچے، ہم بھی کبھی مسجد میں آتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، لڑتے تھے، بیٹھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. ہمارے بڑوں نے پیار سے، محبت سے سمجھایا، بتایا، عقل آئی، سمجھ آئی، سب ٹھیک ہو گیا. آج اللہ کی توفیق سے نمازی ہمارے بچے بھی ایسی نمازی ہوتے ہیں. اور یہ واجب ہے، یہ نہ سوچے کہ مولوی صاحب مشورہ دے رہے، واجب ہے، فرض ہے. اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچاؤ گے؟ یہ ذمہ داری ہم سب کی کہ ہم خود بھی نمازی بنے، اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پیاری دعائیں کی. ایک وقت کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے رب مجھے نمازی بنا. نبی اے میرے رب مجھے نمازی بنا، میری ذریت کو، میری نسل کو، میرے بچوں کو نمازی بنا. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مجھے نمازی بنا، میرے بچوں کو نمازی بنا. اسی لیے دیکھیے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کی ساری باتیں پریکٹیکل سے کروایا کرتے تھے. ہمارے بچے ہم سے کبھی کوئی چیز مانگتے ہیں، کبھی کھلونا مانگتے ہیں، کبھی سائیکل مانگتے ہیں، کبھی دوسری چیزیں مانگتے ہیں. علماء نے تربیت کے ماہرین علماء نے لکھا کہ آپ سے مشروط کر دیں، کہ بیٹا آپ لگاتار نماز پڑھتے رہیں گے، آپ نماز میں پابند ہو جائیں گے، میں آپ کو سائیکل دلاؤں گا. مائیں وعدہ کر سکتی ہیں، میں آپ کو سائیکل دلاؤں گا، میں آپ کو یہ چیز دلاؤں گا. دین میں ڈھال دیں انہیں، پھر دیکھیں ہمیں نسل کیسے نماز پڑھتے ہیں. انشاءاللہ ضرور بنے گی. دینی بھائی بے شمار فوائد، نماز کے بے شمار فوائد اور نماز چھوڑنے کے بے شمار نقصانات ہیں. ساری باتوں کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. ایک بات آخری ذکر کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو آدمی مومن مرد ہو چاہے عورت، مومنہ عورت ہے، مومن مرد ہے، اور عمل صالح کرتا ہے. عمل صالح میں ساری چیزیں شامل، ساری فہرست نماز شامل. اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں دیں گے، ہم انہیں ضرور خوشگوار زندگی دیں گے. یہ زندگی، یہ دنیا والی چیز کی بات چاہیے، یہی دنیا کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی کب؟ جب عمل صالح آئے گا، ہماری زندگی میں نماز آئے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسئلہ پیش آتا، کوئی بھی ٹینشن ہوتا، فوراً نماز کیا، نماز پڑھتے، اللہ سے دعا. یہ سمجھتے تھے
اور یہ پیغام دیتے تھے امت کو کوئی بھی ٹینشن ہو نماز مشغول ہو جاؤ, نماز مشغول ہو جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب کی بیوی کو وہ وقت کے ظالم نے اپنانا چاہا, ان کے ساتھ بدکاری کرنی چاہیے. لمبا واقعہ ہے صحیح بخاری کا کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ وضو بنایا, اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی. اللہ تعالیٰ میں نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی, یہ آدمی میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہے, میں نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی, میرا تجھ پر ایمان ہے, تیرے نبی پر ایمان ہے, فلا تسلط علیہ الکافر, اللہ اس پہ اس کافر کو غالب نہ ہونے دے, اس کافر کو غالب نہ ہونے دے, اللہ کی مدد دیجیے. نماز کے ذریعے انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے آج بھی یہ بات کہی, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو, مدد آتی ہے. انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا, فرشتہ آیا, اور اس کے بعد وہ آدمی جو ان کے ساتھ برا کام کرنا چاہتا تھا, لیکن بھائی صحیح بخاری میں ہے کہ ایڑیا رگڑنے لگا, ایڑیا وہیں پر گھبرا گئی. انہوں نے کہا اس کمرے میں سوائے میرے اس کی کوئی ہے نہیں, اگر یہ مر گیا تو اب میں پھر مر جاؤں گی. اس عورت نے سوال قتل کا الزام مارا, پھر سے دعا کرتی کہ اللہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو میں قاتل ٹھہروں گی, میرے اوپر مرڈر کا قتل کا الزام آ جائے گا, پہلے اسے مار لا, یہ مرنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سے ٹھیک کر دیا, پھر سے ٹھیک کر دیا. لیکن بدبخت جیسے ٹھیک ہوتا ہے پھر سے اسی بدبری دیر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, انہیں پکڑنا چاہتا ہے. انہوں نے پھر سے دعا کی, 3 دن میں پھر سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے پھر سے فرشتے کو حکم دیا, پھر سے اس کو پکڑ لیا فرشتے, اور پھر ویسے ایڑیاں پکڑنے لگا. اس کی عقل میں بات آتی, وہ سمجھ گیا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو اس کی مدد کرے. وہ آیا, اس نے کہا تم لوگ کیا پکڑ کے لائے, اپنے لوگوں سے کہا یہ کسے پکڑ کے لائے, میں اس کے قریب تک نہیں جا سکتا. اور پورے عزت و احترام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان کی بیوی کے حوالے کیا. اسی موقع پر ہاجرہ جو کہتے ہیں جن کا نام ہاجر تھا, انہیں بطور تحفہ دیا, جنہیں بھی اپنے ساتھ لے کے گیا پورے ادب و احترام کے ساتھ. کیسے مدد کیسے آئی, نماز کے ذریعے ملتا ہے. ہمیں بھی بہت ساری پریشانیوں پر گھیرے رہتے ہیں, مالی معاملات میں گھیرے ہیں, صحت کے معاملے میں گھیرے ہیں, اور بھی دنیا بھر کے ٹینشن و غم و فکر لگے رہتے ہیں. نبوی نسخہ کیا ہے, نبوی نسخہ یہ ہے نماز کو اپنی زندگی میں اتارو, ہر طرح کی پریشانیوں سے دنیا میں بھی نجات ہوگی اور آخرت میں بھی نجات ہوگی. دن بھر قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا عمل سے متعلق کیا ہوگا, نماز کا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے دلوں میں نماز کی اہمیت پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فضیلت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بھائیوں, ہم سب اللہ سے دل سے دعا کریں, پہلے پکی نیت کریں, نیت کہ ہاں نماز پڑھنا ہے, اور پھر اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کو حیات دی, حیات اللہ کی برکت سے چھپانے اور اللہ سے نہ دے. حیات اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. آپ واقعی نمازی بننا چاہتے ہیں, اللہ آپ کو نمازی بنائے گا, مان کر دیکھیں, لیکن نیت سچی ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے, ہمارے گھروں کے اندر دین کے اس عہد کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وعلى